بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طالبات، آپ سب خیریت سے؟ تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اس کا ٹاپک ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو ہے قرارداد مقاصد، پھر اس کے مطابق ہم نے پاکستان کے تینوں دستور جو ہے اس کا جائزہ بھی لیا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ قرارداد مقاصد نے جو ہے مستقبل کے تمام آئین سازوں کو اس عمل کا پابند کر دیا تھا کہ وہ اسلامی نظریات کی بالادستی کو تسلیم کر لیں، اور یہی وجہ تھی جو تینوں دستور بیٹا ہم نے ڈسکس کی 1956، 1962 اور 1973 کے دساتیر میں ہمیں اسلامی رنگ جو ہے نمایاں نظر آ گیا۔ بہت سی اسلامی دفعات اس میں شامل کی گئیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اسلام کو سرکاری مذہب قرار دینا، آئین میں مسلمانوں کو جو ہے ان کی تعریف کو واضح کر دینا۔ یہ تمام اقدامات ایسے تھے جو کہ اسلامی نظریہ حیات سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح آنے والے ادوار میں بھی بہت سی ایسی کوششیں کی گئیں جس میں ہر ممکن طور پر پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششوں کو جاری رکھا گیا۔ اس سلسلے میں جو پہلی کوشش ہے بیٹا وہ ہے زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ 20 جون 1980 کو زکوٰۃ و عشر کا نظام جاری کیا گیا۔ اب وہ نظام کیا تھا کہ صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ ساسوں کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ حاصل کر لی جائے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم جو ہے مستحقین جو ہے ان کے ہینڈ اوور کی جائے، اور عشر کی وصولی کا کام عام طور پر 1983 میں شروع ہوا، جس کے مطابق سالانہ پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے بیٹا یہ تو دی جاتی ہے روپے پیسے پہ، مال پہ، ٹھیک ہے، اور جو عشر ہے وہ زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے طور پر، اس کو عشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ 10 فروری 1979 کو شرعی حدود آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ اس کے مطابق بیٹا کیا کیا باتیں جو ہیں وہ جس میں بھی سزائیں جو ہیں وہ نافذ کی گئی، وہ تھی چوری، شراب نوشی اور زنا۔ ان جرائم پر جو ہے شرعی سزائیں دینے کا حکم جاری کیا گیا، جیسے کہ ہمارے مذہب نے کہہ دیا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح زناکار کے لیے جو سزا اسلام میں نافذ کی، تو کوشش یہ کی گئی کہ وہی سزائیں جو ہیں اگر کوئی شخص ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو انہی سزاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو سزائیں دی جائیں۔ نمبر 3، سود کا خاتمہ۔ سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1 جنوری 1981 سے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھول دیے گئے، اور 1 جنوری 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرکاری تحویل میں کام کرنے والی مالیاتی اداروں نے بھی شراکت کی بنیاد پر قرضے جاری کرنا شروع کر دیے۔ چونکہ سود بیٹا ہمارے مذہب میں حرام قرار دے دیا گیا، اس کو جو ہے ناجائز کاروبار قرار دے دیا گیا تھا، تو پھر 1981 میں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا شروع ہو گئے۔ شرعی عدالتوں کا قیام، یعنی کہ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے، جن میں علماء کو بطور جج جو ہے وہ شامل کیا گیا، یعنی ایسے جو ہیں جج مقرر کیے گئے جو عالم تھے، جو دین کو جانتے تھے، جو فقہ کے مطابق فیصلے کر سکتے تھے۔ پھر مئی 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئیں جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی اور اسلام کی تشریح کرتی تھیں۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا، یہ عدالت اسلام سے متصادم قوانین اور اقدامات کو کالعدم قرار دے سکتی تھی۔ نمبر 5، اسلامیات کی لازمی تعلیم، یعنی اسلامیات کو جو ہے وہ تمام کلاسوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا، اور احترام رمضان آرڈیننس بھی قائم کیا گیا۔ اس کے مطابق کہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر اور نہ رکھ کر باہر جو ہے اوپنلی چیزیں خریدنا نہیں بلکہ کھانا پینا جو ہے اوپن، اس پہ انہوں نے 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دے دی۔ بیٹا 9th میں بھی آپ نے یہ تمام آرڈیننس اور یہ تمام اسلامی نفاذ کی جو ہے کوششیں، ان کو آپ نے پڑھا تھا، یہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں نافذ کی تھی۔ اہتمام نماز، تمام سرکاری دفاتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو اس بات پہ راغب کیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں، نماز کمیٹیاں بنائی گئیں جو کہ نماز کے لیے ترغیب بھی دیتی تھی۔ نمبر 8، عربی کی لازمی تعلیم کو ششم سے ہشتم تک لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی
2 जनवरी 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम किया, जो इस्लामी क़वानून के हर पहलू पर तहकीक भी करती रही। नंबर 10, दीनी मदारिस की सरपरस्ती, यानी इस दौर में दीनी मदारिस की सरपरस्ती की गई, उनको सालाना इमदाद दी गई, उनकी इसनाद को MA के बराबर दर्जा दे दिया गया। आज भी बेटा जो आलमा का कोर्स जो है वो करते हैं, वो जो है महत के सब्जेक्ट्स को पढ़ के वो 4 साल का या 6 साल का कोर्स कर लेते हैं, उनकी डिग्री को MA के लेवल पे जो है आज भी तस्लीम किया जाता है। इस्लामी कानून के निफाज में मुश्किलात, अब कानून तो बना दिए गए, अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी थी। ज़ाहिर है हर कानून को नाफिज करते हुए कुछ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, इसी तरह उस दौर में भी किया गया। अमली तौर पर पाकिस्तान का आइन इस्लामी सूलों पर सवार है। करारदाद मकासद के तहत वक्तन फ़वक्तन जो इक़दाम किए जाते हैं उन पर खलूस दिल से अमल दरामद नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह चंद बाख्तियार लोग थे जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन को तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी बेटा हमारे मुल्क का एक तबका मुल्क को सेकुलर रियासत बनाने के लिए कोशिश, यानी कि ऐसी रियासत जिसमें कोई निज़ाम व कानून ना हो, हर कोई अपने तय अपने मकसद के हसूल के लिए और अपनी मर्ज़ी से कोशिशें करता रहे। इन अफराद की रेशा दबानियों की बदौलत इस्लामी कानून का नाफिज ना हो सका। इसके अलावा उलमा के मुख्तलिफ तबकों ने इस्लामी कानून की तशरीह अपने अपने नुक्ता नज़र से करना शुरू कर दी। इस्लामी कानून को नाफिज करने में इस्लाम के मुख्तलिफ नारे लगाने और इस्लामी कानून के सिलसिले में उबहाम पैदा होना शुरू हो गए, यानी हमारे उलमा भी जो है वो फ़िरका परस्ती में पड़ गए और तमाम इस्लामी कानून को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुताबिक तशरीहात जब इन्होंने करना शुरू कर दी तो क्या हुआ, इस्लामी कानून के सिलसिले में लोग जो है वहम का या उबहाम का शिकार होना शुरू हो गए। अवामुन्नास की नाख्वानदगी और मुल्की माशी हालात भी इस्लामी कानून को नाफिज करने में रुकावट का बाइस बन गए। ये थी इस्लाम में निफाज के लिए जो है कोशिशें, और हमने इस पैराग्राफ में ये भी देख लिया कि क्या क्या वो मुश्किलात थी, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स थी जो कि उस दौर में जो है वो फेस करना पड़ी। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। ये हमारा जो है एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने इसको याद भी करना है बेटा, और अपने रजिस्टर पे आप लोग इसको लिख भी लेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।